امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا، ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت۔ ایک خاتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، دل ہار بیٹھے۔ اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مالک دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، اگر اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا تو اس نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ اس کو اپنے گھر لے گئی۔ جب وہ داخل ہو گیا اندر تو دروازہ بند کر دیا اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دعوت گناہ دینے لگا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے تقدس پہ پہرا دیا۔ وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رول دے، جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ جس کی امانت ہے اس تک وہ امانت پہنچائے، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اس جوانی چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے اپنے تقدس کے جوہر کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی تقدس محب ہوتی ہے جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشاب الطائب حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب جوان توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو جوان کی عبادتیں، جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بیوی میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا۔ نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی کا تقدس پامال ہو جائے اور میرے پلے کچھ بھی نہ رہے۔ تو اس کو ایک طریقہ سوجا، تو اس نے کہا کہ تم رکو، میں ذرا واش روم سے آؤں۔ تو وہ باتھ روم میں اندر گیا، پاخانہ کر کے اپنے جسم پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا تو کوئی پاگل شخص ہے۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر آ رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ باہر ایک کنواں تھا، وہاں آ کے اس نے غسل کیا۔ علامہ یافعی نے لکھا ہے ساری زندگی اس کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا ہے، اور جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے اس کو دفن کیا تو یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی۔ کوئی رب کے لیے گناہ کو چھوڑ کے دیکھے، کوئی رب کے لیے گناہوں کو ترک کر کے دیکھے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کرم نوازیوں کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، اپنی خاص رحمتوں اور خاص کرم نوازیوں کا نور اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ تو ماہ سیام میں یہ عقیدہ، یہ روشنی، یہ اجالا اور یہ مراقبہ یقین اور رویت بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کاش کہ اس کو پوری زندگی کے اندر حاصل کر لیں۔ تو یہ بھوک اور پیاس ہمیں انسان بنا دیتی ہے، یہ بھوک اور پیاس ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دیتی ہے۔ یہ بھوک اور پیاس ہماری زندگی کے اندر ہمارے بدن کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے لیکن جسم کی زکات روزہ ہے۔ یہ بدن انسانی کی زکات ہے، تو ہم اپنے بدن کو جو ہے وہ اس کی زکات ادا کریں، روزہ رکھیں اور روزے کے تقاضوں کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور فرمایا کہ جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو صاحبو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو روزوں سے منور کریں۔